السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، بزم اشرف کی 26ویں مجلس میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج چونکہ صدقۃ الفطر کے مسائل بیان کرنا تھا، لیکن یہ چند چیزیں اور مکروہات کی رہ جاتی ہے روزے میں، جس کو کرنا مکروہ ہے اس کو ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، کسی چیز کا چکھنا جبکہ وہ گلے سے نیچے نہ اترے تو بغیر عذر کے اس کو چکھنا مکروہ ہے۔ ہاں، کسی عورت کا شوہر بد مزاج ہو اور کھانے کے معاملے میں جھگڑ سکتا ہو تو اس صورت میں عورت چکھ سکتی ہے، دوسرے کسی کو چکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 2، بغیر کسی عذر کے کوئی چیز چکھ لے، جیسے کوئی عورت ہے اس کو کوئی عذر نہیں ہے شوہر کا، تو اس طریقے سے چکھنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، لیکن کوئی عورت ہے کہ اپنے بچے کو چبا کر اس کو دینا پڑتا ہے اور دوسرا کوئی بغیر روزے والا بھی نہیں ہے تو اس صورت میں وہ چبا کر دے سکتی ہے، لیکن یاد رہے کہ حلق کے نیچے نہ اترے۔ نمبر 3، اپنی بیوی کا بوسہ لینا، یہ بھی مکروہ ہے، خواہ یہ بوسہ فاحشہ ہو یا فاحشہ نہ ہو۔ دونوں بوسے، مثلا اس کا ہونٹ چوسنا یا ایسے ہی بوسہ لینا، یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے، اس سے خوب احتراز کرے، روزے کے مقصد کے بھی خلاف ہے۔ نمبر 4، منہ میں جمع شدہ لعاب کو نگل جانا، یہ بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ اس سے روزے کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، تو یہ کام بھی نہ کرنا چاہیے۔ نمبر 5، ایسا کوئی کام کرنا جس سے کمزور ہو جانے کا گمان ہو تو روزے کی حالت میں ایسا کوئی کام نہ کرے، مثلا بہت محنت والا کام بغیر عذر کے کر لیا تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 10، جماع کے محرکات یعنی شہوت انگیز خیالات میں پڑنا، ایسی اشیاء کا دیکھنا، یہ ایسے بھی مکروہ ہے اور گناہ کا کام ہے، اور روزے کی حالت میں تو اور اس میں قباحت مزید بڑھ جاتی ہے۔ جبکہ مزی کے نکلنے یا انزال ہونے کی طرف سے اطمینان نفس نہ ہو، اگر اس میں شک ہو یا اطمینان نہیں ہے یا کوئی شخص یہ جانتے ہے کہ بچ نہیں سکتا تو یہ بات اس پر حرام ہو جائے گی۔ اگر اطمینان نہیں ہے اور اس کو اندیشہ ہے کہ میں یہ گناہ کر بیٹھوں گا تو ایسی چیزیں حرام ہیں۔ اگر ایسی صورت میں مزی کا اخراج یا انزال نہ ہو تو روزہ صحیح ہو جائے گا، اور اگر ان افعال سے مزی آ جائے تو روزے کی قضا لازم ہے۔ البتہ اگر بلا ارادہ اور مسلسل نظر کیے بغیر محض مزی خارج ہو جائے تو قضا واجب نہیں ہے۔ اگر ایسے انزال ہو جائے اور رمضان کا روزہ ہو تو قضا ہو اور کفارہ دونوں لازم ہوگا، یعنی ایسی حرکات سے اس کو انزال ہو جائے محرکات جماع سے تو اس صورت میں اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، بشرطے کہ جن محرکات جماع سے ارتکاب کیا گیا ہو اس کے لیے حرام ہو، مثلا دیکھنے والے کو اپنے نفس پر اطمینان نہ ہو کہ اسے محفوظ رہے گا، یا ایسا ہو جانے کا اندیشہ رہا ہے لیکن ان محرکات کا ارتکاب محض مکروہ تھا، بہی طور کہ اس سے نفس پر اطمینان تھا کہ ایسا نہ ہوگا، تاہم ایسا ہو گیا تو قضا واجب ہو جائے گی، بشرطے کہ ان محرکات کے ارتکاب میں سہل انگیزی سے کام نہ لیا گیا ہو جس کے باعث انزال ہو گیا ہو، تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے اس پوری بات کا کہ روزے کی حالت میں اگر ایسا کام کیا جس سے مزی یا انزال ہو گیا اور وہ مباشرت فاحشہ ہو تو اس صورت میں قضا اور کفارے دونوں دینے پڑیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے، صرف جو ہے اس کو ان خیالات سے منی نکل گئی یا مزی نکل گئی تو صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بھی مزید چیزیں اس میں ہے، اس کو دوسری مجلس میں انشاءاللہ ذکر فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔